مجتہد مطلق ہیں۔ اور آپ کی شان کیا ہے کہ امام شافعی، آپ بھی ایک مجتہد ہیں، آپ بھی ایک امام ہیں۔ امام شافعی کا قول ہے کہ جب میرے کو کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے، کیا میرا کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، وہاں نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، میں کہوں گا رے بد عقیدو، بے عقلو، بد دماغو، دیکھو وقت کا اتنا بڑا امام شافعی امام اعظم کی قبر پر جا رہا ہے، جو کہ خود مجتہد ہے۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کو پورے دنیا میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد امام شافعی آتے ہیں فالوورز کے اندر۔ تو وہ شخص آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ایک امام اور ایک مجتہد ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو میں امام اعظم کی قبر پر جاتا ہوں اور 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے مزار پر جانے سے برکتیں ملتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جو واقعی جو اللہ کے ولی ہیں، ہاں ایسی 2 نمبر درگاہوں کے خلاف تو ہم خود ہیں، جو 2 نمبری درگاہ ان کے بارے میں صاف فتویٰ ہے کہ ان کو اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، لیکن جو اللہ کے ولی ہے ان کی قبروں کو بنایا جائے اور ان کے اوپر حاضری دی جائے، برکت حاصل کی جائے۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی اگر کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ عقیدہ کیسا ہے اس کا، کہیں بد عقیدہ تو نہیں ہے، ایسا عقیدہ والا تو نہیں ہے جو نبی کو مردہ کہتا ہو، نبی کو اپنے جیسا کہتا ہو، نبی کی گستاخیاں کرتا ہو، نبی کے بارے میں زبان دراز کرتا ہو۔ اگر ایسا شخص ہو تو اس کی بات آپ ہرگز نہ سنیں۔ اب آپ بول سکتے ہیں کہ صاحب سننے میں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے صحبت کا بہت فرق پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے خاندان سنی تھے مگر ان لوگوں نے بد عقیدوں کی صحبت اختیار کری، بد عقیدوں کے پاس بیٹھے، بد عقیدوں کے ساتھ میل جول رکھا، تو وہ خود بھی ان کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک آپ اچھا بالکل فریش سیب لیجئے، ایپل لیجئے، اور اس کو ایک سڑا ہوا جو سیب ہے نا، سڑا ہوا سیب، اس سے چپکا کر رکھ دیجئے، اور اس کو 2 دن کے بعد آپ دیکھنا، 2 دن کے بعد آپ دیکھنا جو فریش سیب تھا وہ بھی سڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی صحبت کس کے ساتھ، جو گلا ہوا بدبودار گندا سیب تھا، اس کو آپ نے ٹچ کر کر رکھ دیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے میرے دوست، جب کوئی اچھا انسان کسی برے سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات اس کے اندر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیا اثرات آنے لگ جاتے ہیں؟ اس لیے بد عقیدوں سے بھی دور رہنا ہے۔ ہاں، وہ بد عقیدے عوام کو بہکاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے، آپ کو بولیں گے وہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ ہمارے پاس آئیں گے، ہم بولیں گے صاحب آپ کے تو فاتحہ کھانا حرام ہے۔ میں جھوٹواڑے کی میں آپ کو مثال دوں، ایک فاتحہ میں ہم گئے، وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو حرام کہتے ہیں دنیا کو، تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ تو آپ حرام کہتے ہیں، آپ تو حرام کہتے ہیں کہ فاتحہ کھانا حرام ہے، اور آپ تو امام ہیں اس مسجد کے، آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ بولے نہیں نہیں ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے آپ کے فالوور، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بولے ہم نے صاحب اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز پائی نہیں اس کے اندر۔ میں نے کہا بے وقوفو، اسی طریقے سے اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علماء کے پاس آ کے بیٹھو نا یار، علماء سے پوچھو نا۔ آپ آج کل میں دیکھتا ہوں